بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں پانی کے 4 اقسام اور اس کے شرعی احکام پر۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے آج ہم بات کریں گے جس موضوع پر، وہ ہے نجاست۔ نجاست کا مطلب ہے گندگی، یعنی وہ گندگی کہ مسلمان کی باڈی کے کسی حصے پر یا کپڑے وغیرہ پر اگر لگ جائے تو اس کا دھونا اور اس کا پاک صاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیز ہے جن کو اسلام میں قرآن و حدیث کی روح سے ناپاک مانا گیا ہے۔ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اس طرح کی 9 چیزیں ہیں جن کو علماء اسلام نے تحقیق کر کے قرآن و حدیث کی روح سے ناپاک قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نمبر 1، انسان کا پیشاب پاخانہ اور کسی بھی طرح کے جانور کا پیشاب پاخانہ، چاہے وہ جانور حلال ہو یا حرام۔ تو اگر انسان کا پیشاب پاخانہ یا کسی بھی طرح کے جانور کا پیشاب پاخانہ انسان کی باڈی پر یا کپڑے وغیرہ پر اگر لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 2 ہے منی۔ منی یعنی وہ مادہ، وہ پانی جو مرد یا عورت سے شہوت کے طور پر نکلتا ہے۔ یہاں ہم صرف اس میٹیریل اور اس مادے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انزال کے بارے میں یعنی منی نکلنے کے بارے میں یا ایجیکولیشن کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو انزال ہو گیا، کسی کی منی نکل گئی یعنی کسی کو ایجیکولیشن ہو گیا تو اس میں تو اس پر غسل واجب ہے، لیکن ہم یہاں صرف بات کر رہے ہیں اس منی کی، اس مادے کی اور اس میٹیریل کی کہ وہ ناپاک ہے۔ یہ چیز اگر کسی انسان کی باڈی پر یا کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ چیز یعنی وہ کپڑا وغیرہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3 ہے مزی۔ مزی کی ڈیفینیشن ہے وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِنْدَ التَّفَكُّرِ بِالْجِمَاعِ أَوْ نَحْوِهِ، یعنی مزی وہ وائٹ چکنا پانی ہے جو نکلتا ہے اس وقت جب مرد یا عورت ایک دوسرے کے ساتھ سمبند بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نمبر 4 ودی۔ ودی کی ڈیفینیشن ہے وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ، کہ ودی وہ وائٹ پانی ہے جو پیشاب کے بعد نکلتا ہے۔ نمبر 5 بہنے والا خون۔ نمبر 6 کتا اور خنزیر۔ کتا اور خنزیر میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ خنزیر نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب یہ ہے کہ خنزیر کا ایک ایک پارٹ، اس کی باڈی کا ایک ایک روواں جو ہے ناپاک ہے، لہذا اگر خنزیر کسی انسان کی باڈی سے یا کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو وہ کپڑا یا باڈی ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کرنا اور اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ لیکن کتا نجس العین نہیں ہے، بلکہ کتے کا لعاب اور اس کے منہ کا جو لار ہوتا ہے وہ ناپاک ہے، اس کے علاوہ اس کا پسینہ ناپاک ہے۔ لہذا اگر کسی انسان کی باڈی پر یا کپڑے وغیرہ پر کتے کا لار لگ جائے یا اس کا پسینہ لگ جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کتا بھیگا ہوا ہے تو بھیگا ہوا کتا اگر کسی انسان سے ٹچ ہو جاتا ہے یا کسی بھی چیز سے ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ البتہ اگر کتا سوکھا ہے، سوکھا کتا اگر کسی انسان وغیرہ سے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق ہے۔ تو خنزیر نجس العین ہے، اس کے جسم کا، اس کی باڈی کا ایک ایک حصہ ناپاک ہے، اور کتا اس کا پسینہ ناپاک ہے اور اس کے منہ کا لعاب یعنی اس کی لار ناپاک ہے۔ تو نمبر 7 ہے الٹی یعنی قے۔ انسان کو جو الٹی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، تو یہ قے بھی ناپاک ہے۔ نمبر 8 شراب یعنی دارو، یہ بھی ناپاک ہے۔ اور نمبر 9 مرا ہوا جانور، لیکن اگر مرا ہوا انسان ہے تو اس کو ناپاک نہیں مانا جائے گا، انسان کی ڈگنیٹی اور اس کی شرافت کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ مری ہوئی مچھلی یا ایسے جانور اور کیڑے مکوڑے جس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، وہ بھی شرعی طور پر ناپاک نہیں ہے۔ تو یہ ٹوٹل 9 چیزیں ہیں جن کو اسلامی شریعت میں ناپاک یعنی گندگی مانا گیا ہے۔ لہذا اگر ان 9 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر کسی انسان کی باڈی پر یا کپڑے پر یا کسی بھی دوسری چیز پر لگ جاتی ہے تو اس کو پاک صاف کرنا اور دور کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نجاست نظر آنے والی ہے تو اس کے عین کو یعنی سیم اسی نجاست کو وہاں سے ہٹانا اور ہٹا کر اسے پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ نجاست نظر آنے والی چیز نہیں ہے جیسے پیشاب، تو اسے پانی سے اتنا دھویا جائے گا یہاں تک کہ یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب وہ نجاست اس جگہ سے دور ہو چکی ہے۔ ایک اور پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، جن میں سے پہلی مرتبہ اسے مٹی سے دھویا جائے گا، باقی 6 مرتبہ پانی سے۔
یہ تھا ہمارا آج کا موضوع نجاست، جس کو میں نے کافی اچھے سے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر آپ اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، تاکہ لوگوں کے پاس دین کی صحیح معلومات ہو اور اسے لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔